السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک لانگ ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں جس کا نام ہے جر، اور اس کو لکھا ہے سید خضر نے۔ اچھا، ناول کا نام ہی بڑا ویسے ڈفرینٹ ہے، اس کا مطلب بھی مجھے تو نہیں پتہ، لیکن یہ جو رائٹر ہیں میں ان کو جانتی ہوں۔ ان کی میں نے ایک شارٹ اسٹوری پڑھی تھی، ہیپی اینڈنگ، بڑی ڈفرینٹ سی تھی لیکن بہت ہی شارٹ تھی، تو اس شارٹ میں کیا ہی آ سکتا تھا سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اس ناول کی اگر میں بات کروں تو اس ناول کی نا میں کافی ریلز وغیرہ دیکھ چکی ہوں، مطلب کافی زیادہ انسٹا پہ نا اس کے بارے میں پڑھ چکی ہوں، کیونکہ میں ان کے رائٹر کو فالو کر رہی ہوں، تو جو وہ پوسٹ کرتے ہیں وہ میں دیکھتی رہتی ہوں۔ اچھا، رائٹر کی ایج ہے 70، تو اس لحاظ سے ناول اتنا اچھا ہوگا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ نیو رائٹرز بہت سی مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ میں ان کا ناول پڑھ دوں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو نیو رائٹر ہوتے ہیں، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے چینل پہ صرف اور صرف کوالٹی ناول اپلوڈ کرتی ہوں، بھلے مجھے وہ پے بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم آپ کو پے کر دیں گے، آپ ہمارے ناولس پڑھ دیں، لیکن میں چینل کی کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے صرف اور صرف یہاں پہ کوالٹی ناولز اپلوڈ کرنے ہیں، تاکہ میری جو آڈینس ہے، میری آڈینس مجھے پتہ ہے باقی چینل کی نسبت یہ والی آڈینس کافی میچیور ہے، اور وہ اچھا پڑھنا ہی پسند کرتی ہے۔ تھوڑا سا بھی ناول اگر ان کی ٹیسٹ کے اکارڈنگ نہ ہو یا ان کو اچھا نہ لگے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ جب ایسی کوئی لائن بولتے ہیں تو مجھے وہ اسٹینڈرڈ پھر مینٹین رکھنا ہوتا ہے، تو مجھے صرف اور صرف اچھے ناولز پڑھنے ہیں۔ تو ان رائٹر کو بھی میں بہت عرصے سے فالو کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، تو کچھ جو لائنز وغیرہ ہوتی تھی ناول کے بارے میں وہ مجھے کافی اچھی لگتی تھی، اور ان کا جو تھیم ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ سا ہے۔ جو میں نارملی ناول ریڈ کرتی ہوں نا، مطلب کیا ہوتے ہیں میرے جو ناولز ہوتے ہیں جو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، رومانٹک ہوتے ہیں یا پھر فیملی بیسڈ ہوتے ہیں، کزنس ہوتے ہیں، فیملی ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ناول بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہے، اس میں بہت زیادہ سسپینس ہے، مسٹری ہے، ڈارک ویب ہے، اور کوئی فٹ بال وغیرہ والی سینز بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ڈفرینٹ ہیں، مطلب نارملی ہم ویسے نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے اس کی ایک ہی ایپیسوڈ پڑھی ہے، ایک ہی ایپیسوڈ میں کیا ہے کہ بڑا ہی کوئی عجیب سی کہانی ہے۔ ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی غائب ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس پہنچتی ہے وہ بندہ ہی مر جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، تو مجھے یہ بڑا ڈفرینٹ سا لگا۔ ابھی نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کیا کہانی کھل کے آتی ہے، لیکن اب تک تو ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹریگر وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی نازک کلی ہے جو کہ خون خرابہ نہیں پسند کرتی، جس کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، اور تو وہ یہاں سے براہ مہربانی تشریف لے جائیں، تو ان کے لیے یہ ناول نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کیا چیز ہے، یہاں پہ سیلف ہارم ہے، یہاں پہ جسمانی تشدد ہے، بچوں پہ جسمانی تشدد ہے، خون خرابہ، ٹارچر، قتل و غارت، ذہنی امراض، پستول کا غلط استعمال، بولڈ الفاظ، گالی نہیں، انسانی اسمگل، اور ایسے بہت سے ٹاپکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جی ابھی سے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس ناول میں۔ ان رائٹر کا میں آپ کو انسٹاگرام اینڈ پہ دکھا دوں گی، آپ نے ان کو فالو کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ حصہ اول، صدر۔ جس کو خبر ہوئی۔ جب انسان لا علم ہوتا ہے دھوکے سے، جھوٹ سے، اور نہیں جان پاتا کہ کون ہے نقلی چہرہ اوڑے ہوئے، کیا نیت ہے، بس ہے مسکراہٹ۔ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، مگر کتنا اچھا ہوتا ہے وہ ایک لمحہ جب وہ قریب ہوتا ہے۔ ہوتی ہے ہنسی خوشی اس لمحے میں، فریبی ہی سہی۔ چہرہ سفید، آنکھیں جیسے قبول ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا سارا؟ وہ جیسے سمجھ ہی نہیں پائی ہو کہ جو منظر چند لمحوں پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا اچانک اوجھل کیسے ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھا؟ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ اس کو بھی جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی شاک تھی۔ وہ حادثہ تم نے نہیں دیکھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تھا سارا، ابھی جب تم آرڈر لینے گئی تھی۔ وہ صدر کی قدیم سڑک پہ موجود ایک انتہا کے ہجوم کو اشارے کے حصار میں لائے کہہ رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا، ایک عورت گاڑی سے ٹکرا کر دور پھینکی گئی، اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر تم نے مجھے ٹوک دیا اور وہ منظر اچانک گم ہو گیا، ایسے جیسے خواب ہو۔ مگر کوئی انسان جاگتی آنکھوں سے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے سارا؟ میں نے دیکھا تو ہے، ارسلان کا۔ وہ ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش میں تھی مگر ناکام رہی۔ میں سیریس ہوں سارا۔ وہ ابھی بھی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اچھا سوری یار. بھائی دیکھو تمہارا ویژن ہوگا کوئی یا تم کچھ سوچ رہی ہوگی, تمہارے ذہن میں کوئی فلم چل رہی ہوگی جس کو تم اپنی آنکھوں سے اس سڑک پہ امیجن کر رہی ہوگی. وہ جو ایک ساتھ ایک سانس میں سب کہہ رہی تھی ایک پل کو رکی اور کہا, تم ہیلوسینیٹ کرنا تو نہیں شروع ہو گئی ہو؟ نہیں سارا, میں اس زون سے باہر نکل چکی ہوں, کتنی بار بتاؤں؟ تم کہہ رہی ہو تو شاید, پھر تو امیجن کر رہی ہوگی تم. ہوتا ہے ایسا, اپنے ذہن میں اتنے وسوسے مت پالو, کافی پیو. کراچی میں صدر نہیں, صدر سے کراچی تھا. کراچی کا وہ علاقہ جہاں ہمیشہ کے انتہا کا رش موجود ہوتا تھا. قدیم عمارتیں, برٹش چرچ اور حسین کیفے انسان کو وہاں جانے پر مائل کرتے تھے. صدر کی سڑکیں کبھی خالی نہ رہتیں. رات کو خوبصورت لائٹس کا اہتمام اور کراچی کی مشہور زینب مارکیٹ بھی وہیں بستی تھی. کوئی بھی قدیم شخص وہاں جاتا تو ایک نوسٹیلجیا تھا جو ہٹ کرتا تھا. کراچی کو اس کے کھانوں اور سمندر کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا, مگر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ صدر کی وہ خوبصورت عمارتیں کتنے راز اکٹھا کیے آخری سانسوں میں بھی اسی طرح منجمد کھڑی تھیں. وہ کافی کا سپ لے رہی تھی کہ کسی نے اسے مخاطب کیا. بلو ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ کوئی انجان اس کے برابر میں کھڑا تھا. آدھے چہرے کو گول اینک نے گھیرے رکھا تھا, باقی آدھے کو کالے ماسک نے. ایکسکیوز می, میری گھڑی. اس کی آواز ماسک کی وجہ سے دب گئی تھی. وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. سوری. وہ ابھی بھی اس ویژن کے بارے میں سوچ رہی تھی, یا شاید وہ اس کی بات کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی. میں اپنی گھڑی بھول گیا تھا, وہ وہاں رکھی ہوئی ہے. اب کی بار اس نے ٹیبل کے کارنر کی طرف اشارہ کیا. ماسک نیچے کر کے بولا. ماسک سے چھپی سیٹ کی ہوئی داڑھی اب واضح تھی. اس کے دوبارہ دہرانے پر اس نے ٹیبل کے کارنر کو دیکھا. وہاں ایک پاکٹ واچ ضرور تھی. ہاتھ بڑھا کے اس نے وہ گھڑی اٹھائی تو وہ وزنی تھی. گھڑی اس کے حوالے کر کے اس نے کافی کا کپ اٹھا لیا, مگر وہ وہاں سے نہیں گیا. وہ اب بھی وہیں ہی کھڑا رہا, جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو. بی کیئرفل. خیال, وارننگ. کس چیز سے خیال, کس چیز کی وارننگ؟ شاید وہ اس کی بات کو سن نہ سکی تھی, اور جب تک اس نے گردن گھما کے دیکھا وہ کیفے کے باہر جا چکا تھا. اس نے گردن واپس سارا کی طرف کر لی تھی. اب وہ صرف سارا سے مخاطب تھی, مگر وہ دیکھتی ہے کہ سارا شل بیٹھی ہے, جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو. وہ برف سی وہاں بیٹھی تھی اور نظریں اس کے ہاتھوں پر. ارج, تمہاری انگلیوں پہ خون لگا ہوا ہے. سارا آنکھیں پھاڑے اب اسے دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی. کرسیوں کا ایک ڈھیر صحن میں ادھر ادھر پڑا تھا. گھر کے اطراف میں بہت سے ملازمین کو دیکھا جا سکتا تھا جو گھر کی سجاوٹ میں الگ الگ کام کر رہے تھے. صحن کے باہر موجود سیڑھیاں جو اوپر کے فلور تک جانے کے لیے بنائی گئی تھیں, وہ آج پھولوں سے سجی ہوئی تھیں. سیڑھیوں کی ایک طرف موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں جو فی الحال بجھی ہوئی تھیں. گھر گلاب اور دوسرے پھولوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا. اگر دیکھا جاتا تو محلے میں سب سے منفرد گھر آج فاطمہ منزل ہی لگ رہا تھا. سیڑھیوں کے کنارے کھڑی وہ کسی کو کال کر رہی تھی, اور اندر سے وہ عاجز تھی. پتہ چل رہا تھا کہ اس کے بار بار کال کرنے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا. اب کی بار اس نے کال نہیں کی, بلکہ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی چلایا. سارا. قدرے آہستہ آواز میں اس نے سارا کو پکارا تھا, مگر آواز سارے میں گونجی. چند لمحوں بعد ہی اوپر کے فلور کا دروازہ کھلا اور وہاں سے وہ اترتے آ رہی تھی. کافی دبلی سی لڑکی تھی, جس نے آج سفید رنگ کے فراک پر لال چنری دار دوپٹہ پہنا ہوا تھا. چلو بھی, کب سے میں ویٹ کر رہی ہوں, تم آؤ گی. تمہیں ڈیزائنر کی ٹائمنگ کا پتہ بھی ہے. چلو اب, مغرب سے پہلے واپس بھی آنے. وہ گھر کے داخلی دروازے کی طرف چلتے چلتے کہہ رہی تھی, جبکہ سارا اس کے پیچھے اسے انسنی کرتے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی. عصر کی اذان ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا, مگر آسمان دیکھ کر لگتا تھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. جنوری کی وہ شام اتنی سرد نہیں تھی جتنی اکثر دنوں ہوتی رہی تھی. آج صرف ہوائیں چل رہی تھیں, جبکہ آسمان پہ سورج بن بادل نمایاں تھے. وہ آج چکن کی کڑھائی کی ہوئی پنک کرتی میں ملبوس تھی. دوپٹہ رسی کی مانند گلے میں مفلر کی طرح اوڑھ رکھا تھا. سارا کے کہنے پر ہی ارج نے اپنے لمبے بالوں کو وولف کٹ کی شکل دی تھی, اور شاید سارا کا مشورہ درست ہی تھا. اس کے چھوٹے سے گال پہ جتنے وولف کٹ سوٹ کر رہا تھا, شاید ہی کوئی اور ہیئر سٹائل کرتا. اس چھوٹے سے گال کو آدھا گول چشمہ چھپا دیتا تھا. روز کے معمول کے حساب سے وہ بے تحاشا ٹوٹکے آزماتی تھی کہ اس کے ان چھوٹے چھوٹے چشموں سے جان چھوٹے, مگر ان تمام پر پانی پھر جاتا, کیونکہ ہر وقت وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے چپکی رہتی تھی. یونیورسٹی کی وجہ سے اس کا اسکن ٹین سے حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا, حالانکہ اس کی اصل رنگت گندمی ہی تھی. یونیورسٹی کے آخری سال میں آئے اسے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنے کمرے کے باہر کم ہی دکھتی تھی. اس کا آدھا وقت یونیورسٹی کی اسائنمنٹ گھیر لیتے تھے, اور باقی وقت وہ لوگو ڈیزائننگ میں صرف کر دیتی تھی. وہ اپنے آپ کے لیے خود کماتی تھی. ارج کے والد اتنا کماتے تھے کہ اپنی اکلوتی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کر سکیں, مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی.
بہت مجبوری میں اگر ہو تو وہ اپنے باپ سے پیسے لیتی تھی، مگر اس کی نوبت کم ہی آتی۔ وہ اپنے کام سے جتنا کماتی تھی اس کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ اپنی زندگی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن میں گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگو ڈیزائننگ کر کے پیسے کماتی تھی۔ ہر ماہ اپنے باپ کی طرف سے دیے گئے جیب خرچ کو وہ جمع کرتی رہی تھی، مگر اسے خود نہیں پتہ تھا کہ وہ پیسے جمع کیوں کر رہی تھی۔ ہاں، وہ سادہ لڑکی بھی نہیں تھی، وہ ویسی تھی جیسی تمام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بھی خواب تھے جن کو وہ پورا نہیں ارن کرنا چاہتی تھی۔ ارج جاوید صدیقی اپنے ماں باپ جاوید صدیقی اور ہنا جاوید کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہ شاید ہو گئی تھی۔ ارج کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور اولاد سے نوازا تھا۔ وہ لڑکا تھا، سعد جاوید صدیقی۔ 2 سال پہلے اس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس سے کوئی بھی اب تک باہر نہیں نکل پایا تھا۔ سب کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر اس گھر میں کوئی کسی کا اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ کون کس غم کو برداشت کر رہا ہے، کون کس مصیبت کو جھیل رہا ہے، کون کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ فاطمہ منزل زیادہ بڑا گھر نہیں تھا۔ 3 فلور کے اس مکان میں فاطمہ بیگم کے 2 بیٹے جاوید اور نسیم صدیقی اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے 3 فلور تھے، جن میں سب سے اوپر والا فلور تو گھر کی خالی چھت تھی جو عرصوں سے بند تھی۔ گھر کا سب سے نچلا حصہ گھر کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ کھلا صحن اور 3 کمروں کے اس فلور پر جاوید کی فیملی رہتی تھی۔ ایک کمرہ جاوید اور ہنا کا تھا جو گھر کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور کمرہ تھا جو اب خالی تھا۔ وہ سعد کا کمرہ تھا جس کا دروازہ اب نہیں کھلتا تھا۔ حالانکہ سعد کا کافی سامان اس کمرے میں ابھی تک موجود تھا، مگر پھر بھی وہاں کی اب صفائی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ شاید اس گھر میں رہتے ان لوگوں کو خوف آتا تھا۔ وہ کمرہ ایک داستان سناتا تھا، مگر کوئی تھا ہی نہیں جو سن پاتا ان بے جان چیزوں کی آواز جو بیان کرتے تھے ایک سانس لیتی جان کا قصہ۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو اچھا تھا، اب وہ کہانی ذہن سے نکل جائے تو سکون تھا۔ ان 2 کمروں کے مقابل ایک واحد کمرہ بھی تھا جو ارج کا ذاتی کمرہ تھا۔ کافی عرصے سے اس کمرے کا رنگ جامنی تھا۔ سب سے پہلے کام جو ارج نے کروانا تھا وہ اس کمرے کا رنگ تبدیل کروانا تھا۔ وہ رنگ چبھتا ہوا رنگ تھا جو کسی کو بھی زہر لگ سکتا تھا۔ 2nd فلور پہ جاوید کے بڑے بھائی نسیم صدیقی بھی بیوی مریم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں جن میں 2 بیٹے دانیال اور ارحم۔ ارحم سب سے بڑا بیٹا پاکستان سے باہر نوکری کرتا تھا، شادی شدہ، اپنی بیوی کے ساتھ جرمنی میں ہی رہتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ ہر سال 2 دفعہ کراچی آیا کرتا تھا اور خبر تھی کہ سارہ کی شادی کے لیے وہ آ رہا تھا۔ سارہ منجلی تھی جو آرٹس میں 2 سال کا ڈپلومہ کر رہی تھی۔ دانیال ان تینوں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جو اپنے فرسٹ ایئر کے بورڈز کی تیاریوں میں مصروف رہتا تھا۔ سارہ کی کچھ دنوں میں ہی شادی تھی۔ یہ ارینجڈ میرج تھی، مگر سارہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سارہ اور ارسلان کی منگنی کو تقریباً سال ہونے کو تھے، مگر اب فروری میں ان کی شادی ہونے کو تھی۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تقریباً روز ہی ان کے گھر میں ڈھولکی ہوتی۔ گھر میں اب جب کہ آفیشیل مہندی ہونے کو تھی تو گھر میں بہت رونق تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ پورے خاندان میں ہلہ گلا مچا ہوا تھا۔ خاندان میں کسی کی شادی وہ واحد ایونٹ ہوتا تھا جس میں تمام احباب پرانے گلے شکوے دور کر کے اپنے قریب کی خوشی میں شامل ہوتے تھے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوتی۔ مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو گلوں کو بھولتے نہیں تھے، جو بدلا لیتے تھے کسی بھی حال میں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی مگر دوغلی، جو 2 چہرے لیے پھرتے تھے، جو ماحول میں بدمزگی پھیلاتے تھے، نظر لگاتے تھے، نظر بد، وہ نظر جو سب تباہ کر دیتی ہے، تمام خوشیوں کو راکھ کر دیتی ہے، اور نظر بد ان کو سب سے پہلے کھاتی ہے جو بے قدرے اور ناشکرے ہوتے ہیں، جو گمراہی میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ آسمان بادلوں سے صاف، سورج کی ہلکی روشنی گرماہٹ پیدا کرنے میں ناکام تھی، کیونکہ موسم کی ٹھنڈک اور شدید تیز جلدی ہوائیں یاد دلا دیتی تھیں کہ سردیاں ابھی گئی نہیں ہیں۔ طارق روڈ پہ موجود ایک دکان میں کھڑے وہ دکاندار سے مخاطب تھے، بھائی آپ کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں کپڑوں کا آرڈر دیے ہوئے، آپ نے نہیں بنانا تو بتا دیں، ہم کب سے روز خوار ہوتے ہیں یہاں آ کے۔ سارا دکاندار پہ گرج رہی تھی۔ وہ اپنی شادی کے جوڑے کو لے کر بحث کر رہی تھی، جبکہ ارج دکان میں ہی موجود ایک کرسی پر بیٹھے کبھی سارا کو دیکھتی، کبھی دکاندار کو جو مسکین سی شکل بنائے سارا سے چند دنوں کا اور وقت مانگ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ ہاتھ میں پکڑے پائن ایپل جوس کا سپ لیتی اور ناک سے پھسلے چشمے کو واپس اپنی جگہ پر لاتی۔ بڑے مزے سے ان کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دکان سے باہر تھے۔ سارا کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا، شاید وہ تھوڑی دیر اور وہاں ٹھہرتے تو سارا نے سچ میں ہی پھٹ جانا تھا۔ ارج نے حالانکہ کچھ بھی نہ بولا، اس سے لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور سچ بات تھی کہ جتنا وقت انہوں نے ڈیزائنر کو دے دیا تھا اس میں کپڑے آرام سے تیار ہو سکتے تھے، مگر آج ارج بات نہیں کر پاتی کیونکہ آج 2 ٹوک بات کرنے والی سارا ہی تھی۔ ارج ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ معاف کر دیتی تھی چاہے غلطی ہو یا نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہر کسی کو ایک موقع دیا جانا چاہیے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جتنے موقع وہ ہر کسی کو دیتی تھی اتنے موقع میں کوئی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔
ہر کوئی یہی سمجھتا ہوگا کہ اسے موقع ملتے رہیں گے اور وہ کچھ نہیں بولے گی، اور یہی ہوتا بھی تھا۔ وہ معاف کر دیتی تھی اور دوسروں کی وجہ سے خود پریشان ہوتی تھی۔ اریج آن لائن تو مقابلہ کر لیتی تھی، مگر وہ آمنے سامنے کے مقابلے سے کتراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دوسرا اس سے فیکٹس پر بات کرے گا اور وہ لاجواب رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ٹرائی بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتی تھی کیونکہ وہ خود میں ڈرتی تھی اور سامنے والے کو فرشتہ سمجھ بیٹھتی تھی۔ وہ خود ہار مان دیتی تھی تاکہ اس پر سوال نہ اٹھ سکے، تاکہ اسے کسی کو فیس کرنا نہ پڑے۔ انسان اس وقت ہار مان لیتا ہے جب اس کی جیت چند قدموں پر اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمت کھو دیتا ہے۔ جس ہمت سے وہ اپنے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ ہمت دنیا کی منفی سوچ سے کمزور پڑنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر وہ بچی کچی ہمت اور لگن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف انسان ہمت کھوتا ہے، بلکہ کسی خوشی اور کامیابی، کسی روشنی کے سہارے کی امید بھی نہیں بچتی۔ امید ایک موم بتی کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے انسان موم بتی جلاتا ہے اور ایک پھونک اس موم بتی کے ننھے سے شعلے کو بجھا دیتی ہے، ویسے ہی امید بھی کمزور ہوتی ہے، جو دنیا کے اندھیرے اور لوگوں کی منفی سوچ کے تلے کہیں دب جاتی ہے، اور انسان اس امید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر کر دیتا ہے۔ اب کہ وہ دکان کے باہر تھے تو آسمان کے اوپر گلابی بادلوں کے ہلکی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے کوئی راکٹ ابھی بھی اڑ کے گیا ہو۔ شام پرانی ہونے لگی تھی اور ایک نئی رات جلد نمودار ہونے کو تھی۔ ابھی بھی ہوا میں وہی شدت تھی۔ وہ دکان کے باہر کھڑے تھے، ان کے سامنے بہت سے ٹھیلوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ہر کوئی الگ الگ ٹھیلوں پر الگ الگ اشیاء بیچ رہا تھا۔ کچھ پہ جیولری نمایاں تھی اور کھانے کے ٹھیلوں میں چاٹ اور گول گپے پہ سب سے زیادہ رش تھا۔ شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور اتنی ہی تیزی سے طارق روڈ پہ رش بڑھتا جا رہا تھا۔ طارق روڈ اسی لیے جانا پہچانا جاتا تھا۔ کراچی کے اکثر لوگ مہنگے کپڑے یہیں سے لیتے اور بنواتے تھے۔ ایک لمبی سی روڈ پر بے تحاشا دکانیں۔ یہ بات گو سچ تھی کہ طارق روڈ رات کے پہر جایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس روڈ پر چونکہ بہت سی دکانیں تھیں تو رات کو رش بھی اتنا ہی ہوتا تھا، اتنا رش کہ چلنے کی جگہ بھی بمشکل ملتی تھی۔ کچھ دکاندار تو جان بوجھ کر اپنی دکان رات کے وقت ہی کھولتے تھے کیونکہ سورج کی روشنی ان کا زیادہ دھندہ نہیں کرواتی تھی۔ طارق روڈ اچھی خاصی وسیع اور چوڑی تھی، مگر رات کے وقت لوگوں کی گاڑیاں اس روڈ کو بھی پتلی کر دیتی تھیں۔ اگر کراچی جو روشنی کا شہر کہا جاتا تھا تو شاید طارق روڈ کی وجہ سے ہی۔ طارق روڈ اندھیرے میں اتنا روشن ہوتا تھا کہ اتنا پورا کراچی میں بھی ایک ساتھ نہ ہوتا ہوگا۔ سارا اب الگ الگ ٹھیلوں پر جا جا کر چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہی تھی، جبکہ ارد چاٹ کی 2 پلیٹیں تھامے سارا کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں جب بھی گھر سے باہر نکلتے وہ پورا کراچی تو گھوم کے آتے تھے۔ آج بھی انہیں صرف طارق روڈ ہی جانا تھا، مگر ایریج کو تو رہ رہ کر کام یاد آتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا تھا کہ اس کے دوپٹے کے لیے ان دونوں کو ابھی صدر کی زینب مارکیٹ خوار ہونا تھا۔ ان کا ارادہ تو مغرب سے پہلے گھر واپس جانے کا تھا، مگر یہ ارادہ دور دور سے بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا اور ایریج گھر کے ان بچوں کی طرح تھے جن کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ وہی دونوں تھے جو گھر میں ہلا گلا لگائے رکھتے تھے۔ دونوں کزنز کم اور دوستیں زیادہ تھیں۔ ان کی دوستی دیکھ کر لگتا تھا کہ پرانے وقت اب تک وہی جی رہی ہیں، بس وہی اب تک ویسے تھے جیسے پہلے کزنز رہا کرتے تھے، مل جل کر بنا کسی دوری کے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک دوسرے کے گھر رہنا، ہفتے میں ایک دن ایک دوسرے کے گھر جانا، موبائل سے بہت دور وہ پرسکون زندگی، وہ بورڈ گیمز۔ آج کا ٹین ایجر تو وہ سب بھول بھی گیا تھا۔ اب تو مہینوں بعد ملاقات ہوتی اور وہ بھی موبائل پر ہی گزر جاتی۔ دوسروں سے حسد، الجھن اور ناراضگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب دوسرے سے ملتے بھی تو کسی کے فورس کرنے پر۔ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم سے دور بھاگتے ہیں، مگر شاید کوئی سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ جوائنٹ فیملی تو ہوتی ہی اپنوں کو باندھ کے رکھنے کے لیے تھی، اپنوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھنے کے لیے تھی۔ شاید یہی تھا مل جل کر رہنے کا مقصد، کہ وہ نہ ہوتا جو اب ہو رہا تھا، کہ فاصلے اور راستے دور نہ ہوتے جتنے اب تھے، نہ گھر کے نہ دل کے۔ صدر کا ماحول ہمیشہ کی طرح ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر تھے، سب اپنے کام سے کام رکھتے، کچھ ڈھابے پر بیٹھے یاروں سے باتیں کرتے، ادھر ادھر بھاگتے کھیلتے بچے۔ صدر شاید وہ واحد علاقہ تھا جہاں رات ہو یا دن ماحول ایک سا ہی رہتا۔ ایک شور تھا جو شور محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں لوگ بے جا چلاتے پھرتے نہیں تھے، بلکہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ان کی مدھم آواز بھی کانوں میں ہلکا پھلکا سا شور پیدا کرتی تھی۔ سورج اب اپنی تھوڑی سی جھلک دکھاتا نظر آ رہا تھا، جبکہ مغرب میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ سردیوں کے دن ایسے گزر جاتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جو کہتے ہیں کہ سرد راتیں لمبی ہوتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر لمبی راتیں ہوتی تھیں تو نیند اتنی ہی زیادہ کیوں آتی تھی۔ کیب سے اترتے ہوئے اب وہ ڈرائیور سے بقیہ پیسے لے رہی تھی۔ اترتے ساتھ ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا ان کے گالوں پر تھپڑ کی مانند لگا تھا۔ عین مقابل زینب مارکیٹ تھی جس میں آج حیران کن طور پہ رش کم تھا۔ دونوں زینب مارکیٹ کی طرف چل ہی رہے تھے کہ سارے نے بیچارگی سے شکل بنائے کہا، یار پہلے ڈونٹ کھا لیں، قسم سے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے بس، اور شدید بھوک لگ رہی ہے۔
سارا ایسی تھی، ہر وقت اس کو بس کھانے کو مل جاتا تو جنت۔ ارج اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ وہ کتنا کھاتی تھی مگر پھر بھی موٹی نہیں تھی۔ سارا پہلے دوپٹہ لے لو ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ رش کتنا بڑھ جائے گا، اور ڈونٹ پیک کروا لیں گے نا۔ اس کا کھانے پینے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا، اسے جلدی سے بس یہ کام نپٹانا تھا۔ بھوک ابھی لگ رہی ہے، ڈونٹ بعد میں کھانے کا کیا فائدہ، چلو بس پہلے ڈونٹ پھر خواری۔ وہ کہیں سے میچور لگتی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا رخ اب موڑ لیا تھا، جیسے اس کی بات پر عمل کیا جانا تھا۔ کچھ قدم پر ایک کیفے نظر آ رہا تھا جس کے سامنے شیشے کی کھڑکی کے پار نظر آتے ڈونٹ، کیک اور باقی چیزیں سارا کی آنکھوں کو چمکا رہی تھیں۔ ایرے جب اسے گھورے گئی، اسے پتہ تھا وہ سارا سے کبھی بحث نہیں کر سکتی، شاید کافی پینے سے اس کا سر درد کم ہو جائے، اس نے سوچا تھا۔ کیفے میں بیٹھے سارا اب اپنے بال کو واپس باندھ رہی تھی۔ اس کے بال سلکی نہیں تھے اور انہیں سلکی بنانے کے چکر میں وہ ہر ماہ ہزاروں اڑا دیتی تھی۔ میرے لیے سمپل کافی بول دینا اور جو تمہیں لینا ہے وہ لو اور جلدی کھا کر چلو۔ کیفے زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر بے حد صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ ایک دیوار پہ کسی نے ہاتھوں سے ابسٹریکٹ پینٹ کیا تھا جس کو دیکھ کر سارا پہلی نظر میں ہی متاثر ہوئی تھی۔ ارج نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا سر ویسے ہی شدید درد کرنے لگا تھا۔ کیفے میں تھوڑی بہت کرسیاں اور میز تھیں جو لکڑی سے بنی تھیں۔ کارنر پہ ایک آرڈر کاؤنٹر تھا جس پہ جا کے آرڈر لینا اور دینا ہوتا تھا۔ کیفے بہت لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا مگر وہ چھوٹا مگر محنت سے بنایا گیا کیفے تھا۔ سارا اٹھ کر آرڈر دینے جا چکی تھی۔ پیچھے ٹیبل پر اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے صدر کی سڑک کا پرانا سا منظر چل رہا تھا۔ اس نے تھکاوٹ سے آنکھیں موند لیں، دماغ میں بہت سی چیزیں سوار تھیں۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلیں۔ روڈ، خون، گاڑی۔ وہ اپنے سامنے صدر کی اس سڑک پہ ایک حادثہ دیکھتی ہے جس سڑک پہ ابھی لوگوں کا رش لگا تھا۔ اب وہاں ایک عورت اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر سے بہنے والا خون اب پورے جسم کو سرخ کر گیا ہے۔ ایک گاڑی ہے جس کی بتی جل رہی ہے۔ لوگوں میں شور سا ہے۔ اب کے بہت سے لوگوں نے اس عورت کو گھیر لیا ہے جس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ کوئی اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے۔ ارج، تمہاری کافی۔ ایک ہاتھ سے ٹرے پکڑے ہوئے ارج کی طرف اس کی کافی بڑھاتی ہے۔ اس کی خود کی ٹرے میں 2 ڈونٹ تھے۔ ارج اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی، چہرہ سفید، آنکھیں جیسے قبول نہیں کر پا رہی ہوں کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا سارا؟ اس منظر کو ہم یہیں روک دیتے ہیں۔ ان دونوں سے ہم دوبارہ ملیں گے مگر کچھ وقفے کے بعد۔ اب بھی ہم جانتے ہیں کہانی کو ایک دوسرے رخ سے، ایک نئے زاویے سے۔ سیٹ پر میرے برابر شخص ویپ پی رہا تھا۔ مجھے اس کے ویپ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی زندگی تھی جو کرتا پھرے، مگر یہاں بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ ویپ تو پی رہا تھا مگر 3 مرتبہ میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ویپ کا دھواں میری طرف خارج کر رہا تھا، شاید شو آف کے لیے، یقیناً شو آف کے لیے۔ اس نے ویپ بھی الگ طریقے سے تھاما ہوا تھا جس سے اس کا برانڈ نظر آتا ہو، کوکو۔ ویپ کی دنیا میں ایک مشہور کینسر۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کے پاس کینسر سے جان چھڑانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہاں 16-17 سال کے سو کالڈ پاکستان کا مستقبل خوشی خوشی اپنے باپ کا تمام پیسہ کینسر کو خرید کر بس کول بننے کے لیے اس کو خود سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھا وہ شخص ابھی بھی بے نیازی سے دھواں اڑا رہا تھا، گلے میں چین اور ساتھ ساتھ ہیڈ فون کا تار جو اس کے فون سے جڑا ہوا تھا۔ سبز رنگ کی چیک شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس میرے برابر بیٹھا وہ لڑکا کم عمری لگتا تھا۔ ابھی بھی بے پرواہ وہ ویپ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اپنے چہرے کو میں نے اس کی طرف موڑ لیا مگر بولا کچھ نہیں، بس اسے دیکھتے گیا۔ کچھ لمحوں میں جب اسے احساس ہوا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ بھی مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ اب وہ ہیڈ فون کو اپنے کانوں سے جدا کر رہا تھا۔ کوئی کام ہے؟ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ P65 جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بہت آہستہ سے میں اس کے کان کے قریب گیا اور اس کے کان میں قدرے بھنبھناہٹ کی۔ ہاں تو؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس ویپ میں وہ ہے تو اس میں وہ نہیں ہے۔ جس انداز میں اس نے جواب دیا اس سے صاف واضح ہوتا تھا کہ ویپ پہ کسی اور نے بھی اس کو لیکچر دیا ہے۔ اب میں پیچھے کو ہوا مگر ابھی بھی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیم غصہ طاری تھا۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے ویپ میں P65 ہے، شاید نہ ہو، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے والد صاحب کے ویپ میں ضرور تھا۔ وہ ویپ نہیں، وہ کہتے کہتے رکا، اور جب تک وہ میری بات کو سمجھا میں سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے پیچھے گالیوں میں چلاتا رہا تھا مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر میرا گریبان پکڑے گا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا مگر ایسا ہوا ہی نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا مگر اس کی انا ہرٹ نہ ہونے اور اس کا جذباتی نہ ہونے نے مجھے تھوڑا سا حیران تو کیا تھا۔ میں اب چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا گرین بس کی طرف چل دیا تھا۔ وہ سیٹ اور وہ لڑکا میری مرکز نگاہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ گرین بس کا دروازہ پارک کا منظر واضح کرتا تھا جہاں اب گرین بس لمحہ بلمحہ رکتی جا رہی تھی۔ دروازے کی طرف لوگوں کا اب ایک ہجوم سا لگ گیا تھا جو دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔
میں بھی اب ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جب بس تمام رک گئی تو سلائڈ ڈور کھلتے گئی۔ پہلے بس کے اندر سے کچھ مسافر نکلے اور پھر آہستہ آہستہ بس پھر سے بھرنے لگی۔ اپنے قدم رکتے میں بھی سوار ہونے لگا تھا کہ میرے قدم ہوا میں ہی ٹھٹک کر منجمد ہو گئے۔ ایک لمحے پہلے میرا ہاتھ میری جیب پر پڑا اور دوسری لمحے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری جیب سے وہ گم ہے۔ دروازہ اب بھی کھلا رہا۔ مکمل طور پر جب میں بس میں چڑھ گیا تو وہ دروازے ویسے ہی بند ہونے لگے جیسے کھلے تھے۔ اب کی بار میں نے واپس سے اپنی جیب کو چیک کیا۔ موبائل، والیٹ، چابیاں، گرین لائن کا کارڈ سب وہاں ہی تھا، مگر سب سے اہم چیز میری جیب سے غائب تھی۔ پھر سے نہیں یار، گرین بس آج زیادہ بھری ہوئی نہ تھی۔ بہت سی خالی کرسیوں میں سے ایک پر میں تقریباً گرتے گرتے بیٹھا اور برابر والی کرسی پر اپنا بیگ اچھال دیا۔ میری منزل نمائش تھی اور مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس گھڑی ڈھونڈنے کے لیے اب خواری کرنی ہوگی، مگر مسئلہ وہ تماشا تھا جو وہ گھڑی مجھ سے کروانے والی تھی۔ ایک انتظار کا عرصہ کاٹنا تھا مجھے، اور پھر وہ گھڑی مجھے اطلاع دے گی، مجھ سے امید کرے گی کہ میں پھر سے ایک سیویئر بنوں گا، میں پھر مصیبت سے کسی کو نکالوں گا۔ وہ گھڑی آج مجھے کسی کی جان سونپے گی اور اس کی امید میں دھول کی طرح پھونک مار کے اڑا دوں گا۔ مجھ سے لگائی گئی امید آج پھر مدھم ہو جائے گی اور میں اس امید کے ٹوٹ جانے کا انتظار کرتا رہوں گا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے میں نے آنکھیں موند لیں اور ایک لمبا سانس خارج کیا، اور اب انتظار کی گھڑی آہستہ آہستہ شروع ہوتی گئی۔ وہ گھڑی کہاں تھی؟ کس کے پاس تھی؟ جس کے پاس تھی کیا اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج کون سی سڑک یاقوت کے رنگ میں بھیگے گی؟ آج کون اپنی سانسوں کی جڑ سے اکھاڑا جائے گا؟ ایک جرح سے، محض ایک جرح سے کون اپنی جان کھوئے گا؟ کیا وہ کوئی بچہ ہوگا، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی؟ ایک انبار تھا سوالوں کا جو میرے ذہن کو اور الجھاتا جا رہا تھا۔ آج کوئی اس دنیا کے رازوں میں شامل اور فلک کے نیچے فنا ہونے جا رہا تھا، مگر دکھ نہ تھا۔ دکھ کا ایک ذرا بھی میرے دل کو ملال پہ مائل نہ کر پایا تھا۔ البتہ میں خوش تھا۔ کیا تھا میرے دل میں جو مجھے پتھر کر رہا تھا؟ میں خود گمان میں تھا۔ شاید دنیا سے ایک دشمن کم ہونے کو تھا۔ شاید آج وہ پودا مرجھانے والا تھا جو اپنے کانٹوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا۔ شاید آج وہ مرنے والا تھا جو زندگی جینے کا حق نہیں رکھتا ہو۔ تسلی ہی تھی جو دل کو بہلائے رکھی تھی، بے خبری ہی تھی جو ڈر سے بچائے رکھی تھی۔ وہ حادثہ تم نے نہیں دیکھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تھا سارا، ابھی جب تم آرڈر لینے گئی تھی۔ وہ صدر کے قدیم سڑک پہ موجود ایک انتہا کے ہجوم کو اشارے کے سار ملائے کہہ رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک عورت گاڑی سے ٹکرا کر دور پھینکی گئی، اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر تم نے مجھے ٹوک دیا اور وہ منظر اچانک گم ہو گیا، ایسے جیسے خواب ہو۔ مگر کوئی انسان جاگتی آنکھوں سے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے سارا؟ نمائش کے اسٹیشن کی کال سے میری آنکھیں تھک سے کھلیں۔ خواب ختم، حقیقت سامنے۔ بس کا دروازہ سس کی آواز سے کھلتا گیا اور مسافر ایک ایک کر کے باہر کی طرف نکلتے رہے۔ وہی خواب مجھے واپس دکھائی دیا تھا جو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ بالکل وہی منظر تھا، مگر جو مجھے الگ محسوس ہوا تھا وہ ماحول تھا۔ وہ ماحول، وہ سڑک، وہ لوگ الگ تھے۔ سب بالکل پہلے جیسا تھا، مگر جو ایک جیسا نہ تھا اسے بوجھنے میں مجھے زیادہ وقفہ نہ لگا۔ اس سڑک اور ماحول کو جانا کتنا آسان تھا۔ جن پردوں نے مجھے میرے ماضی کی دھوپ سے بچائے رکھا تھا، آج ایک خواب نے اس مخملی پردے کو چیر پھاڑ دیا تھا، اور میرے حصے کی دھوپ پھر سے میرے سر پہ چنگھاڑ رہی تھی۔ اپنا کارڈ سکین کرتے اب میں اسٹیشن کے باہر تھا۔ حالانکہ میری منزل نمائش تھی، مگر میں پہلے ادھر جانا چاہتا تھا، اپنے بچپن کی سڑکوں پہ، جس کا مجھے پتا تھا کہ وہاں آج بھی ویسا ہی سما ہونا تھا جیسا پہلے رہ چکا تھا۔ برج پہ کھڑے میں آسمان کو کٹی پہاڑی کے پیچھے سورج غروب ہوتے واضح دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے اب صدر کی سڑکوں پر اپنی امانت کو خود تلاش کرنا تھا۔ ایک تماشا تھا جو جھیلنا تھا، ایک زندگی کو بکھرتے دیکھنا تھا۔ جنوری کی شام آج اتنی ٹھنڈی نہیں تھی جتنے پچھلے دنوں رہ چکی تھی۔ کم از کم جیکٹ تن کرنے والی سردی نہ تھی۔ پیٹ پہ جھولتے بیگ کو اب میں نے تھام کر اس میں سے پانی کی بوتل نکالی، اور کچھ ہی سانسوں میں بوتل میں بچا پانی اب قطرے برابر تھا۔ نمائش سے صدر تک کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، مگر پھر بھی میں نے ایک رکشہ لیا اور سفر صدر کی گلیوں تک چلتا نظر آیا۔ رکشہ رک گیا اور صدر کا ایک مشہور حصہ اب سامنے تھا۔ پیسے رکشہ ڈرائیور کو تھماتے ہوئے میں اس سڑک پر کچھ منٹ کے لیے کھڑا رہا۔ ہر طرف رخ موڑنے پر بھی ایک ہی منظر سامنے آتا تھا۔ ہر جگہ لوگ تھے، سامنے زینب مارکیٹ تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں قدم بھی رکھوں۔ صدر مارکیٹ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اتنے لوگوں سے گھٹن لازمی ہوتی تھی۔ اتنا تو پتہ تھا کہ گھڑی مارکیٹ کے اندر نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو میں ہار مانتا ہوں۔ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ خوشبو آ رہی تھی، کہیں سے کپڑوں کی، کہیں سے کھانوں کی، کہیں سے عطر اور پرفیوم کی،
مگر جو سب سے الگ اور سب سے منفرد خوشبو تھی وہ خوشبو خون کی تھی، جو کسائی کے ذبح کردہ جانوروں سے تازہ تازہ آ رہی تھی۔ خون کی نالیاں پھٹ جانے کی صورت، کسائی کا کپڑا اب سفید سے لال میں تبدیل ہو چکا تھا، مرغی آہستہ آہستہ اپنے پنجے ہلانا چھوڑ چکی تھی، تڑپاہٹ سے وہ اب اپنی جان کھو چکی تھی، اور آزادی کی خواہش خواب کی صورت دل و دماغ میں ہی قید رہ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ اندھوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے کا فائدہ، رائے گاہیں جانا تھا تو میں ٹھہرا رہا اور میں نے سوچنے کی کوشش کی۔ اتنا تو پتہ تھا کہ وہ گھڑی اسی سڑک پہ موجود ہے، اور اس سڑک پر ایک طرف ایک حد درجے کی زینب مارکیٹ تھی، اس کے مقابل 2-3 کھلے کیفے بنے تھے۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ گھڑی اتنی بڑی عمارت میں ڈھونڈنا مشکل تھا، دوسرا راستہ بچتا تھا کہ میں کیفے کا جائزہ لوں۔ اس گھڑی کے لیے میں خوار ہو رہا تھا، مگر کیوں ہو رہا تھا یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، فی الحال اس وقت تو نہیں۔ رخ موڑے اب میری نظریں سامنے 3 چھوٹے چھوٹے کیفیز پہ مرکوز تھیں۔ 3 کیفے تھے جن میں سے 2 تو کیفے کم ڈھابا زیادہ لگتے تھے۔ کھلی کھلی کرسیاں ایک دوسرے سے جام ہوئی لگتی تھیں۔ ان 2 کیفے میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جو تیسرا کیفے تھا وہ کیفے لگتا تھا، باہر سے بھورے رنگ کا ووڈن ٹیکسچر اسے ایک بیکری شاپ کی شکل میں ڈھالتا تھا۔ سامنے کی طرف شیشہ لگا تھا جس سے اندر کا کیفے اور لوگ صاف دکھائی دیتے تھے۔ اندر زیادہ کرسیاں اور ٹیبلز نہیں تھیں جو اس کیفے کو اور سمپل مگر خوبصورت بناتی تھیں۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا کیفے تھا جو دیکھنے میں لگتا تھا کہ نیا کھلا ہے۔ میں نے دور سے اندر جھانکا تو نظر آتا تھا کہ اس کیفے میں زیادہ لوگ نہ تھے۔ میں نے قدم بڑھا دیے، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں میری تلاش مکمل ہو جائے گی۔ میں سامنے تھا اور اب اندر کا منظر اور زیادہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر صرف 2-3 لوگ ہی موجود تھے اور اسے ڈھونڈنے میں مشکل ہی نہیں ہوئی، ذرا سی بھی نہیں۔ شیشے سے سر ٹکائے اس کا چہرہ واضح نہ تھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے چشمے دکھائی دیتے تھے۔ میری نظر اس سے ہٹ چکی تھی اور اب اس چیز پہ جا ٹکی تھی جو سب سے زیادہ واضح تھی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی اس کے ہی برابر تقریباً بالکل کارنر پہ وہ گھڑی پڑی تھی۔ ابھی اس کا رنگ ویسا ہی تھا، قدیم سا سنہرا رنگ جو چمکتا نہیں تھا۔ ایک سانس بحال ہوا اور میں چل دیا۔ میرا کام تو ہو گیا تھا، جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ میرے چند قدموں پر تھا۔ میں زمین پر قدم دھرتے چلتا گیا جہاں تک کہ سڑک پیچھے رہ گئی، اور اب سب نہایت واضح ہو گیا۔ وہ گھڑی واضح ہو گئی، تمام منظر واضح ہو گیا۔ کیفے کا دروازہ ایک چڑ کرتی آواز سے کھلتا گیا، مگر میرے ذہن پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ ایک بات یاد آئی، ایک زندگی جو تمام ہو جائے، کیا تم بچاؤ گے ایک جان کو؟ کیا نبھاؤ گے تم اپنا وعدہ؟ باخبر حیوان۔ وہ گھڑی اس میز پر اب بھی ساکت سی پڑی تھی۔ میں کیفے کے اندر داخل ہو چکا تھا، مگر وہ ایک فاصلے پہ موجود تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا اسے علم ہے کہ اس کے پاس اس کی جان کا ایک ثبوت موجود ہے۔ میں اب قدموں کو حرکت میں لاتے ہوئے ان کے قریب جا رہا تھا۔ کیا ہر کسی کا ہوتا ہے کوئی دشمن؟ کیا لازمی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پالتا ہو؟ کیا کوئی نہیں ہوتا جو نور کی روشنی سے چمکتا ہو؟ اب میں اس کے چند فاصلوں پر تھا کہ ایسے میں اسے دیکھ پا رہا تھا۔ وہ شیشے کے پار سڑک کو تاک رہی تھی۔ میری نظر پہلے اس گھڑی پر گئی اور پھر اس پر۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا سا چہرہ کافی حد تک چھپا دیتے تھے، آنکھوں پر وہی چشمے تھے جن کی جھلک میں نے کیفے کے باہر سڑک پر کھڑے دیکھی تھی۔ میری نظر اس سے ہٹ چکی تھی، اب واپس گھڑی پر تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس گھڑی کا منظر ایک لڑکی بلاک کر دیتی ہے۔ اب گھڑی چھپ چکی تھی کہ اب وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی، وہ اس سے مخاطب ہو چکی تھی۔ بس چند قدموں کا سفر تھا اور میں ان کے سامنے تھا۔ جو دوسری لڑکی بعد میں آ کر بیٹھی تھی اس نے ہی سب سے پہلے مجھے گھورا، مگر میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک لمحہ گھڑی پہ ہوتی اور دوسرے لمحے اس پہ جو اب اپنا چہرہ موڑے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می، میری گھڑی۔ اس کی آواز ماسک کی وجہ سے دب گئی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ سوری؟ وہ ابھی بھی اس ویژن کے بارے میں سوچ رہی تھی، یا شاید وہ اس کی بات کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنی گھڑی بھول گیا تھا، وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، وہ دے دیں۔ وہ گھڑی اٹھا رہی تھی اور وہ چند لمحے ایسے لگے تھے کہ گزر ہی نہ رہے ہوں۔ وہ گھڑی مجھے تھما دیتی اور میں چلا جاتا، یہی تو سوچا تھا میں نے، مگر کیوں میرا ذہن پھر جم گیا تھا؟ میں کیوں وہیں کھڑا رہا تھا؟ آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کے دشمن نہیں ہوا کرتے، اور جو ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ حاسد ہوتے ہیں۔ آج احساس ہوا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا چہرہ ہی ان کے لیے گواہی دیتا تھا۔ ان میں سے شاید وہ بھی ایک تھی۔ اس چہرے پر ناسمجھی تھی، بے خبر ہوتے ہیں نا جیسے۔ وہ ندامت نہیں تھی، لگا تھا کہ آج سیویئر نہیں بنا تو لوگوں کا حسد جیت جائے گا۔ آج مجھے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو دنیا سے وہ فنا ہو جائے گا جو اس دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہے۔ میرے ہاتھوں پر ایک وزن آ گرا تھا، بے دہانی میں میں نے گھڑی تھام بھی لی تھی۔ اس کا اور میرا سامنا یہاں تک ہی تھا، ہونا چاہیے تھا،
مگر میرے قدم جنبش نہیں کر پائے۔ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا، وہاں آج بھی وہی خون کے دھبے تھے جو پچھلی بار بھی موجود تھے۔ اب بھی راضی تھے۔ وہ گھڑی پھر سے وہی مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں زندگی کو پناہ دوں۔ بی کیئرفل۔ میرے لب جو بات کہتے گئے وہ مجھے میری الفاظ نہیں لگے، اور اب میری ذات ہی تھی بس جو وہاں رہ گئی تھی۔ میرا دماغ، میرا دل وہ منظر کشی کر رہا تھا جو کچھ لمحوں بعد صدر کی اس سڑک پہ ہونا تھا۔ میں واپس اپنے قدموں میں آیا۔ وہ اب مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک اور جملہ میرے حلق میں رہ گیا، اور دماغ تو پھر سوچتا ہی سب سے جلدی ہے۔ تم ایک کریپ ہو ارمغان، تم ایک لوزر ہو، وہی رہو گے۔ وی آر ashamed that you are our son۔ میرا رخ مڑ گیا، گھٹن، سوکھا گلا، زر جیسے من کا ہو گیا ہو، اور دل جیسے دلدل کے گہوارے میں ہو۔ میں بھی تھا جس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں نے بھی تو کوئی دشمنی نہیں پالی تھی۔ پھر اپنی زندگی کے 15 سال میں نے پکارا تھا اپنوں کو، مگر وہ بھی تو مجھے چھوڑ گئے تھے۔ جیسے میں قبر میں دفنائی لاش ہو گیا ہوں ان کے لیے۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، بس دل کا بغض ہوتا ہے جو دلوں کو کالا کر دیتا ہے۔ کہیں دور سے آتی ہلکی ہلکی اذان کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ سورج کی روشنی مدھم ہوتی گئی۔ ایک اور شام پرانی ہو چکی تھی۔ کیفے کا دروازہ کھولے میں اب بس چل رہا تھا۔ جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا یا ماحول سرد ہو گیا تھا، پتہ نہ چل سکا۔ سڑک پہ رش اب کم ہو چکا تھا اور گلیوں کی بتیاں آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ سڑک کے کنارے کھڑے میں نے ایک آخری نظر اس شیشے کے پار ڈالی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ حیران آنکھیں لیے وہ اٹھ رہے تھے، اور اب ہونے والے آگے کا ہر ایک منظر جیسے ذہن پہ چھپ چکا تھا۔ ایرج، تمہاری انگلیوں پہ خون لگا ہوا ہے، سارا آنکھیں پھاڑے اب اسے دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ کو اب وہ بھول چکی تھی۔ اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے۔ ہاتھ کی 3 انگلیوں پہ خون لگا ہوا تھا جو کافی کے کپ پر بھی چھپ چکا تھا۔ کچھ حد تک خون سوکھ چکا تھا جو شاید اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھی، اسے اندازہ کیسے نہیں ہوا۔ یہ خون کہاں سے آیا ایرج؟ کوئی کٹ لگے کیا تمہیں؟ سارا کے چہرے پر فکر مندی در آئی تھی، جبکہ وہ ساکن سی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے دیکھتے اسی سڑک پہ موجود اس شخص کو دیکھے گئی۔ وہ جو چند لمحوں پہلے یہاں تھا، اب سڑک پار وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا، وہ ویژن جھوٹ۔ ایرج، تم پھر سے ہیلوسینیٹ کرنے لگ گئی ہو۔ ایرج، اب ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے۔ کوئی نہیں سنوں گی اب میں۔ سارا، اٹھو جلدی، اسے روکنا ہے۔ سارا کی بات آدھی رہ گئی۔ دونوں کرسی سے اتنی جلدی اٹھے کہ کرسی لڑکھڑا سی گئی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کیفے سے باہر کو نکلے۔ پیچھے اس ٹیبل پہ کچھ سامان ابھی بھی ویسے ہی پڑا رہ گیا تھا، آدھا کھایا ہوا ایک ڈونٹ، اوریو شیک اور وہ کافی کا کپ جس پر ابھی بھی خون کے واضح نشان تھے۔ کوئی میرے پیچھے تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا، شاید اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ کون ہے۔ سڑک بے دہیانی میں پار کرتے ہوئے وہ بے جا اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ تیز تھی۔ سارا کہیں پیچھے رہ گئی تھی، شاید اس نے روڈ پار نہیں کی تھی۔ اس کا ذہن اس ویژن، گھڑی، خون اور اس شخص کے حصار میں تھا جو اب اس سے تھوڑے فاصلے پر اسی رفتار سے چل رہا تھا جس رفتار سے وہ۔ پیچھے گردن موڑنے سے قاصر تھا، مگر ایک آہٹ تھی جو کانوں میں اتنے شور کے باوجود گونج رہی تھی۔ وہ بھی سڑک کے دوسرے پار تھی کہ ایک چیخ اسے سنائی دی۔ ایک پل کے لیے سب تھم سا گیا، سارا شور ساکن ہو گیا، تمام آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک لمحہ سب ویسا ہی رہا جو جلد گزر گیا۔ پہلے سے زیادہ شور، گاڑی کے ہارن، سب اب تیز ترار ہو گیا، مگر وہ لمحہ جو ساکن تھا، وہ دماغ، دل، جسم ہر جگہ قید ہو گیا۔ ایک سانس کی مانند وہ لمحہ ایک زندگی کے مقابلے بے حد طویل ہو گیا۔ تمام طرف شور تھا، سب سے زیادہ شور گاڑی کے ہارن پیدا کر رہے تھے۔ کیا سب ہو چکا تھا؟ آہٹ اب نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ آہٹ سما کے شور میں دبتی گئی۔ اب بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، راستہ ترک ہو گیا تھا، وہ سڑک وہیں رہ گئی تھی، وہ بھی وہیں رہ گئی تھی۔ ایک کہانی بھی اس سڑک پر تمام ہو گئی تھی جس کو تحریر میں نے کیا تھا، میرے ہاتھ میں موجود بے جان شے نے کیا تھا۔ وہ دور جا چکا تھا، وہ وہیں کھڑی رہی تھی، لوگ اس کے عقب سے گزرتے پیچھے کے منظر میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا اس کی آنکھوں کے پیچھے؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے گہما گہمی ہر سو پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی؟ وہ پیچھے پلٹتی ہے، لوگوں نے کسی چیز کو گھیرا ہوا ہے، گاڑی کی لائٹ قدرے تیز ہیں جو اس طرف دیکھنا دشوار کر رہی ہیں۔ ایک گاڑی ہے جس کا ہارن مسلسل بج رہا ہے، اس گاڑی کے سامنے والے حصے پر خون کے تازہ چھینٹے ہیں، لوگوں کی آواز مدھم ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان ان تمام آواز کی شدت کم کر رہی ہے۔ آسمان اب گلابی ہو گیا ہے اور عرش سرخ۔ ہکا پکا سی نظروں سے وہ سارے میں سے تلاش کرتی ہے، سڑک کی دوسری طرف بھی وہ نہیں ہے،
اس کی نظروں کے پیچھے رہ گئی تھی، مگر اب وہ کہاں تھی؟ سارا! آواز تقریباً گلے میں پھندا ثابت ہوئی، بے جان قدموں سے وہ ہجوم کی طرف بڑھ دی۔ چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی نکال کر میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، پہلے نیٹ کا دروازہ، پھر اصل لکڑی کا۔ گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، واحد روشنی جو گھر کو کچھ حد تک روشن کیے ہوئے تھی وہ مغرب کے بعد کے بدل تھے۔ میں قدم بڑھاتے اندر آیا اور پیچھے گھر کا دروازہ بند ہوتا گیا۔ ایک سوئچ سے گھر کی راہداری روشن ہوئی جو گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ اور لاؤنج بھی نمایاں کرتی گئی۔ میں نے اور کوئی لائٹ نہیں جلائی اور کمرے میں آ کر بستر پہ گر گیا۔ جیب سے گھڑی نکالی، اس پر موجود خون اب سوکھ چکا تھا، ایسا لگتا ہو کہ وہ سرخ رنگ بھی گھڑی کے رنگ کا حصہ ہو۔ گھڑی اپنے برابر اچھال دی، آنکھوں پہ ٹکا ہوا چشمہ چہرے سے جدا کر کے فولڈ کیا۔ اب میری آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں کسی کا سیویئر کیوں بنوں گا؟ ہر کوئی اپنا سیویئر خود ہوتا ہے۔ اس گھڑی کو دیکھے تلخ مسکراہٹ سے کہا، جیسے اس بے جان کو ہی کہہ رہا ہوں، پھر اپنا بدلہ بھی تم خود لیتے ارمغان۔ تم نے کیوں کسی کا سہارا چاہا؟ کیوں کسی کی مدد مانگی؟ زندگی کے 15 سال تم نے اپنوں کو پکارتے گزار دی۔ تم بھی اپنے سیویئر خود تھے ارمغان۔ پھر تم اپنے لیے خود کیوں نہیں لڑے؟ وہ سوچ نہیں تھی میری، وہ جواب تھا اس کا۔ تھک سے میں بستر پہ اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن کی بات نہیں تھی یہ اس بے جان گھڑی کا سوال تھا جو بظاہر خاموش تھی، مگر میرے دماغ سے جا ملی۔ وہ ایک بات کہہ گئی تھی۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں تو میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکوں گی کہ اس کی کتنی ایپیسوڈز بنے گی، کیونکہ میں اگر خود ڈویژن کرتی ہوں ایپیسوڈ کی تو وہ کرتی ہوں پیجز کے بیسڈ پہ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایپیسوڈز لینتھی ہوں، کچھ شارٹ ہوں، تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ہم ان چیپٹرز کو دیکھ کے ہی نا اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کیا کریں گے۔ اچھا، اس ایپیسوڈ کی اگر بات کر لیں تو ابھی تو کیونکہ کہانی شروع ہوئی ہے تو یہ پتہ ہے کہ ایک فیملی ہے، اور وہی تو بتا رہے تھے یار، اس میں ابھی فی الحال زیادہ کھچڑی نہیں بنی، تو ایرج، سارا اور ارمغان فی الحال یہ 3 مین کریکٹر ہیں۔ اور یہاں پہ کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ سارا کا ہوا ہے، اور ایرج کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ مطلب اس سے پہلے ہی، اور وہ اس کی کزن اس کو کہہ رہی تھی کہ تم ہیلوسینیٹ تو نہیں کرنے لگ گئی، مطلب وہ پہلے بھی کچھ ایسی اس کو بیماری رہ چکی ہے۔ اور یہ ارمغان، یہ کون ہے؟ یہ اس کی گھڑی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ گھڑی، وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے گھڑی، اور وہ اس کو جا کے ڈھونڈتا ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے وہ بندی مرنے والی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایسا کیا کہا جائے کہ یہ تھوڑی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی کہانی ہے، مطلب ایسے ناولز میں نے نہیں پڑھے۔ میرے خیال سے لڑکے ایسے ناولز پڑھتے ہیں، ان کو ایسی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور شاید کچھ لڑکیوں کو بھی ہوتا ہو۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہانی جیسے جیسے بنے گی تو زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں، بہت سے لوگ اتنی اچھی کہانی ہوتی ہے لیکن ان کو شروع میں بورنگ لگ رہی ہوتی ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا کریکٹر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہانی اتنی اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ایک اتنی اچھی کہانی مس کر دیتے ہیں۔ تو خیر، میری تو مجبوری ہوتی ہے، مجھے پورا پڑھنا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے میں کہانی پڑھتی ہوں تو میرے وہ ویوز چینج ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو شروع میں بالکل ڈیفرنٹ تھی، اب بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے فی الحال، تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی لگ رہی ہے۔ وہ لگ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ فینٹیسی تو خیر نہیں کہہ سکتے، پریاں شریاں اس میں نہیں ہیں، لیکن بہت ہی کوئی اس میں مسٹری ہے، سسپینس ہے، تو کچھ اس میں ہے ایسا جیسے کہ جادو تو اب نہیں کہہ سکتے، لیکن اب دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، مزہ آنے والا ہے۔ خیر، ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریڈ ہمیں ملنے والی ہے، تو میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ کیا ہوئے گا۔ چلیں جی، آپ سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔